آج ہمارے اسپیشل گیسٹ کون ہیں جناب؟ گیس کریں. انٹرنیشنلی ریناؤنڈ صفیہ اول کے تجزیہ کار، ٹاپ ناچ پولیٹیکل اینالسٹ، پاکستان کے مشہور جرنلسٹ کی میں بات کر رہی ہوں حسن نثار صاحب کی. السلام علیکم، عید مبارک. خیر مبارک، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بھی پاکستانیوں والی حرکت کی ہے، اور وہ ہے کربا پروری، بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. عید کیونکہ مبارک آپ کے ساتھ طاہر ہے، میرا ایک تعلق ہے بیٹا. آج یہاں پہ اصل میں نا چوراہا یہاں پہ. بالکل بالکل. آج دیکھیں نا اسپیشل ہمارا عید کا جو ہے نا ایک اسپیشل مزے کا ایک جیسے کہتے ہیں نا محفل باندھی ہوئی. آج آپ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر دیکھیں کیسی میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں اور خوشیاں بانٹتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے، آپ کا جو نام ہے ماشاء اللہ حسن نثار صاحب، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے تو کہانی تو کوئی نہیں ہے. ہمارے پورے خاندان میں میرے دادا امام الحق، میرے والد نثار الحق، میرا ریل نیم ہے اسرار الحق، انوار الحق، کین الحق، مصباح الحق. ہمارے خاندان میں تین جنریشن سے عبد الحق، انوار الحق، وہ اس طرح کے نام ہیں. تو میں نے when I had differences with my father I loved, adored, idolized. تو وہ مجھے سول سروس میں دھکیلنا چاہ رہے تھے. بہرحال اس پہ پھر تھوڑا انہوں نے کہا کہ اپنے فیصلے اس وقت کرنا ہے جب تم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ. 2 دن کے بعد میں نے گھر چھوڑ دیا، اور میں نے اپنی امی کو، اللہ بخشے ان کی چند سال پہلے جدا ہوئی ہم سے، تو میں نے امی کو کہا کہ ان کو کہہ دینا کہ میں ان کی دی ہوئی ڈگری اور نام بھی استعمال نہیں کروں گا. تو میرے والد کا نام چونکہ نثار الحق تھا، تو پھر جب 12-14 سال کے بعد نارملائزیشن ہوئی، اور الحمدللہ آئی واز سکسیزفل جو میں نے کرنا چاہا. ان کا خیال تھا کہ لکھنے پڑھنے میں، پروفیشن میں، آئی وانٹڈ ٹو بیکم اے رائٹر. تو ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ بھوکے مرتے ہیں، تو کیا جھک مار رہے ہو یہ وہ. لیکن آپ کے دادا بھی تو رائٹر تھے نا؟ نو، شیکسپیئر انہوں نے نہیں، میرے دادا کو دنیا کہتی تھی کہ شیکسپیئر کے حافظ ہیں. ہاں جی، پورا حفظ ہاں، کیا ہوا تھا. وہ ان کو بالکل، ان کو پیج نمبر تک یاد ہوتا تھا. میرے دادا کی بات ہے، میرے والد نہیں. ان کو پڑھنے سے دلچسپی تھی، لکھنے سے نہیں تھی. تو پھر آفٹر مینی ایئرز ہی آسکڈ می کہ بلو دے پٹھے نام تو چینج کیتا. پھر بھی میں کہا جی میں اپنی بلدیت تے چینج نہیں کر سکتا نا. تو میں نے کہا آپ بھی مشہور ہو جائیں گے. وہ اس طرح بات ختم ہوئی. اچھا، یہ عید پہ ہم بیٹھے ہیں، آپ کو عمومی طور پر لوگ سنتے ہیں تو ایک بڑے دبنگ، غصے میں، انقلابی، باغیانہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں. عید والے دن آپ کی کیا مصروفیت ہوتی ہے، کیسے گزرتی نہیں، ہیں؟ پہلے تو میں جو الزامات آپ نے مجھ پہ لگائے ہیں یا جو ویورز لگاتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں باغی شاگی تو بالکل نہیں ہوں. اچھا، جاوید ہاشمی ہوگا، میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. چونکہ اگر آپ انسانوں کی تاریخ پڑھو اور دیکھو، جسے ہم انقلاب کہتے ہیں نا، یہ سب سے بڑا فراڈ ہے. ہر انقلاب کے نتیجے میں پرانے ظالم ریپلیس ہوئے نئے ظالموں کے ساتھ. وہ بلاخر پھر یزیدوں کا ایک پہلی بات. دوسرا جو آپ کہتے ہو نا کہ اب ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، بشرا آئی ہوئی ہیں گھر پہ میری بیٹیوں کی طرح. تو نارملی مجھے بیرون ملک سے جو پاکستانی آتا ہے، اس کو اگر میرا کوئی جان پہچان والا مل جائے تو وہ کہتا ہے جی ہمیں ملوائیں. آدھے پونے گھنٹے کے بعد شوہر یا ان کی وائف وہ یہ بات کرتی ہیں کہ جی آپ تو اتنے سافٹ ہیں، آپ اتنے پولائٹ ہیں، ٹی وی پہ تو آپ کو دیکھتے ہیں. بالکل وہی باتیں جو آپ نے کی ہیں. تو میں نے کہا دیکھو بات سنو، صفحے ماتم پہ لوگ دندیاں نہیں نکالتے. آپ پاکستان کے حالات کے بارے میں گفتگو شروع کر دو. پاکستان میں لوگوں کے ساتھ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ گفتگو شروع کر دو، میرا بلڈ پریشر چڑھنا شروع ہو جائے. میں گھر سے نہیں نکلتا. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جو کچھ سڑکوں پہ ہوتا ہے نا، جس جگہ پہ آپ کھڑے ہو جائیں، یو آر سراؤنڈیڈ بائی لٹل چلڈرن، ومن. اب اس میں یہ جو خواجہ سرا تھے جو ایک زمانے میں شادیوں بیاہوں پہ رزق کا وہ رواج ختم ہو گیا. یو آر سراؤنڈیڈ بائی دم. اینڈ اف یو
ایون اف یو ڈو سم تھنگ فار دیم تو ناکافی ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہو, خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے. سو جب پاکستان اور اس کے حالات کی دیکھو, ہم میرے بزرگوں نے, میں نہیں, آئی واز بورن ہیئر, 3 شہروں سے مائیگریٹ کیا, جالندھر, امرتسر, لدھیانہ. امرتسر کا سب سے بڑا چوک آج بھی فرید چوک میرے پرنانا کے نام پہ. میں جب پہلی بار ایسٹ پنجاب گیا ہوں, تینوں شہروں کی مٹی لے کے آیا اور بیلی پور اپنے فارم ہاؤس میں مکس کر کے وہاں گلاب لگائے. یہ سارا کچھ اس لیے تھا. یہ وہ ملک ہے کہ اگر آپ کامیاب ہو بھی جاؤ ذاتی طور پہ, آپ ناکام ہو, چونکہ بہت بے حیا, بے شرم اور ڈھیٹ آدمی چاہیے کہ اس کے اپنے حالات بہت اعلیٰ ہوں بے شک, اور وہ خوش رہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ بھی لے گا تو اس کے ملازمین ہیں, وہ اس کو مارکیٹ سے دگنے بھی پیسے دے گا, ان کی عیدیں شبراتیں, ان کے بچوں کی تعلیم تک کا بھی کرے گا, تو کیا کر لے گا. سو جب حالات کی بات, یہ وہی میں نے کہا نا کہ جب تعزیت کے لیے آپ جاتے ہو تو آپ دندیاں نہیں نکالتے, تو آپ دندیاں نہیں نکالتے. بالکل صحیح بات. آپ کا جب سوال, ظاہر ہے میرے ساتھ کس طرح کے سوال ہوتے ہیں, اسی طرح کا میں جواب دیتا ہوں اور اسی طرح کا میرا اندر ہو جاتا ہے, جو پھر چہرے پہ بھی آ جاتا ہے, آپ کے لہجے میں بھی آ جاتا ہے. ادروائز نارملی میں تو بڑا سافٹ اور لونگ آدمی ہوں, بہت زیادہ, بہت زیادہ. میرے ملازم کہتے ہیں لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, کین یو بیٹ اٹ. ہمارے جو گھریلو ملازم, کوئی چوکیدار ہیں, کوئی ڈرائیور ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ لوگ تو آپ کو نا ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں اس کو چھوڑیں آپ. تو میں ہنستا ہوں, میں کہتا ہوں اچھا یار چلو ٹھیک ہے, رہنے دو. اچھا, تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تلخی ہے یہ حالات جو ارد گرد نہیں, دیکھیں, جب موضوع ہی ایسا ہوگا, موضوع ایسا ہوگا. بالکل صحیح. ہم اچھی بھلی گفتگو کرتے کرتے, اللہ معاف کرے, ہم یکدم کسی کوئی دہشت گردی کے واقعہ کا شروع کر دیں تو اسماعیل آپ کی غائب ہو جائے گی, آپ کا لہجہ تبدیل ہو جائے گا, آپ کے لفظ, آپ کی لغت بدل جائے گی. سو اٹ از لائک دیٹ. سچویشن میں مستری نہیں ہوں, میرا پرابلم ہے, میں آئی ایم ناٹ اے مکینک. میری اپروچ کلیریکل نہیں ہے, میں روبوٹ نہیں ہوں, آئی ایم اے ہیومن بینگ. میرا سٹار بھی, میرا سن سائن جو میرا ہے نا, وہ بڑا منحوس ہے. میں نے تو کہا بھی ہے, لکھا بھی ہے 1-2 کالمز میں کہ میرا بس چلے میں جولائی میں بچوں کی پیدائش پہ پوری دنیا میں پابندی لگا دوں. کینسیرینز جو ہیں نا, آئی ایم اے کینسیرین, یہ ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں. لنڈا گڈمین نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ کینسیرین ایک ایسا آدمی ہوتا ہے, ایکسیپشنز ہوں گی, مجھے نہیں پتا, ایک ایسا آدمی ہوتا ہے کینسیرین کہ اگر وہ کسی کو ڈوبتے دیکھ لے اور اس کو تیرنا نہ آتا ہو تو پھر بھی چھلانگ مار دے گا اس کو بچانے کے لیے. یعنی یہ پاگل پن کی. سو ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا نا, اف یو میڈ اٹ ان لائف اور اف یو آر کمفرٹیبل فائن ٹو ہیلپ ود ایوری بڈی. ایک یہ رویہ ہے, ٹھیک ہے, تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ میں تو بلیم کرتا ہوں کہ بیکاز آئی ایم اے کینسیرین, جس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, مجھے کچھ زیادہ چبھتا ہے. زیادہ چبھتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے 3 شہروں, مختلف شہروں کا ذکر کیا اور وہاں سے مٹی لا کے آپ نے اپنے فارم ہاؤس پہ وہاں پہ پھول لگائے. اس مٹی سے اتنی محبت, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی پھر آپ کو بہت میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں. میں نے اپنے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے کسی چینل پہ, مجھے چینل یاد نہیں, کہ مجھے خود کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, اس کا مطلب کیا ہے. میں وہ ہوں. I don't want to live in this country. وہ کہتے ہیں نا سانپ کے منہ میں چھپکلی آ گئی ہے نا, وہ اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے. کیمپس کی یہ جو نہر ہے, اس کے کنارے ہاسٹل نمبر 1 میں 5 سال. تو میرا ایک دوست ساتھ تھا میرے, سلو درانی, وہ کیلگری میں ہوتا ہے. ایک بار وہاں سے گزرتے ہوئے تو میں نے کہا یار سلو تجھے یہ نہر یاد آتی ہے؟ تو اس کی آواز بھر آ گئی. اس نے کہا یہ میری پسلیوں کے درمیان سے گزرتی ہے. میری پسلیوں کو درمیان سے گزرتی ہے. صلاح الدین درانی اس کا نام ہے, اس کو پیار سے سلو کہتے ہیں. کیلگری میں ہوتا ہے, پہلے وینکوور میں تھا کئی سال, 20-25 سال وہاں رہا. تو یہ بہت مشکل ہے, لیکن فار دا سیک آف مائی چلڈرن میں یہ قربانی دوں گا. آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار 1 or 2 تھنگس. محمدہ آپ کی کولیگ ہے, بیٹی میری,
اس کا گھر فنیشنگ سٹیجز پہ ہے, فرنش ہو رہا ہے, یہ وہ اس کو جو گفٹ کیا ہے. تو ایک وہ, دوسرا میرا بھانجا اور بیٹا میرا, دے آر گوئنگ, میرے بھانجے کا آلریڈی آفس ہے دبئی میں, جا کے وہاں کہ جی وہ ان کی کوئی پتہ نہیں ان کا کوئی میڈیا ٹاؤن نہیں, کوئی اس طرح کا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ہے. اور باقی وہاں جا کے دیکھو کوئی گھر شہر, میڈیا سٹی, یہ دبئی میڈیا میڈیا سٹی ہے ان کا, وہاں جا کے رجسٹریشن کراؤ میرے یوٹیوب چینل کی, اور یہ وہ اس کے بعد I don't want to live and I cannot leave. لیکن یہ دبئی کا, امریکہ میں میرا سارا کچھ ہے, مطلب میرے ان لاز ہیں for the last 28 years, میری بہنیں ہیں باہر, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن میں اتنی دور جا نہیں سکتا. تنگ آ کے سال ہا سال سوچ کے ذلیل ہو کے فیصلہ کیا دبئی کے حق میں, اور اس کی صرف ایک وجہ ہے, وہ کیا سر؟ کہ جب دل مٹھی میں آ جائے گا 3 ڈھائی 3 گھنٹے, 3.5 تو یہ